بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان مبارک میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر اے جنت تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4، اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں بآسانی جا سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا یہ رات شب قدر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ یہ مزدور کو مزدوری کا کام، یعنی دستور یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری کام ختم ہوتے وقت دے دی جاتی ہے۔ یہ وہ آخری رات ہوتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے اسے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو پھر تمام عمر کے روزے بھی رکھے تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں روایت موجود ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی کہ جب تک وہ روزے کو خراب نہ کر دے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی انسان اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ اور روزہ پھاڑ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور اس قسم کے ناجائز کام کیے جائیں تو وہ روزہ نہیں رہتا، اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا روزے کے حقیقی فوائد و ثمرات اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان ان گناہوں کی چیزوں اور لا یعنی کاموں سے بچا رہے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی دعا جب وہ روزہ افطار کرتے وقت دعا مانگتا ہے، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرے مظلوم انسان کی دعا جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ اور اسی طرح سے شعب الایمان میں امام بیہقی نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم سب لوگ ممبر کے قریب حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینہ مبارک پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ جب دوسرے زینہ پر قدم رکھا تو پھر دوبارہ فرمایا آمین۔ جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر دوبارہ فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما کر فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے ہوئے تھے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی، تو میں نے ان کے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے محمد آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا
تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے پاس اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو بآسانی مغفرت اور جنت کے حصول کا مہینہ ہے، لیکن اگر اس کو بھی برباد کر دیا جائے اور اس میں بھی کما حق ہو عبادات کی طرف توجہ نہ دی جائے تو گویا انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان کی اہمیت اور روزوں کی اہمیت کو سمجھ کر ان کو مکمل طور پر شرعی فرائض اور شرائط و ضوابط کے مطابق اس کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔